السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، آئیے اس پہ کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل وہ جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، جس کی زلفوں کا تعارف واللیل اذا سجا سے کیا ہے، جس کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جس کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، جس کی رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، آئیے اس پہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے حصول برکت کے لیے میں چاہتا ہوں نعت رسول کے چند اشعار آپ کے حوالے کروں، اس کے بعد تھوڑی دیر جس موضوع کو میں نے اپنا عنوان تقریر بنایا ہے اس پہ بات کروں گا۔ آئیے مطلع عرض کر رہا ہوں۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبیں افسردہ قدم لغزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ
کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں آپ سب تمامی حضرات سے جو حاضرین مجلس ہیں، ان سے بالخصوص توجہ چاہوں گا۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ سر شوریدہ شوریدہ، دل گرویدہ گرویدہ سر شوریدہ شوریدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ اور یہ آخری شعر عرض کر رہا ہوں۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ۔ اور یہ مقطع کا شعر عرض کر رہا ہوں۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، آئیے اس پہ کچھ دیر گفتگو کروں گا، کچھ دیر اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر ہے، جس کے 3 آیات ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نماز میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، صرف 3 آیات ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ، لیکن اس سب سے چھوٹی سورہ میں پروردگار عالم کی اتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، معنوی اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، جو راز اس کے اندر پوشیدہ ہے، جب اہل عرب نے اس کو سنا
اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر بہت ہی فخر تھا۔ عرب کے معنی ہی ہوتے ہیں بولنے والا، اور پوری دنیا کو عرب والے عجم کہتے تھے، مطلب گونگا۔ عجم کا معنی گونگا، یعنی صرف عرب کے لوگ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے کہ بولنے والا ہم ہی لوگ ہیں، زبان دانی ہمارے ہی پاس ہے، اہل زبان ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمارے زبان کے اندر جتنی فصاحت و بلاغت ہے، اتنی فصاحت و بلاغت دنیا کے کسی زبان میں نہیں ہے۔ اسی لیے عرب کے لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی بولنے والے۔ باقی دنیا کے سارے ملکوں کے لوگوں کو عجم کہتے تھے، عجمی کہتے تھے، یعنی گونگا کہتے تھے۔ تمہارے پاس کوئی زبان نہیں، زبان ہمارے پاس ہے۔ اور وہاں کے مشہور شعرا ادبا وہ اپنا کلام کو خانہ کعبہ کے اوپر میں چسپاں کر دیے تھے۔ وہ شاعری کا دور تھا، ادب کا دور تھا۔ بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعرا، بڑے بڑے فصحا وہ کیا کیے تھے؟ اپنے کلام کو لکھ کر کے فخر سے خانہ کعبہ کے اوپر چسپاں کر دیے تھے کہ یہ دیکھیے کہ ہم اہل عرب ہیں، یہ دیکھیے کہ اہل زبان ہیں، یہ دیکھیے کہ ہم کتنے بڑے شاعر ہیں، کتنے بڑے فصیح و بلیغ۔ جب اس سورہ کا نزول ہوا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس سورہ پاک کو خانہ کعبہ کے اوپر چسپاں کر دیا۔ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے شعرا ادبا تھے جن کو اپنی زبان دانی پر فخر تھا، وہ اپنے اپنے کلام کو اتار لیے۔ جب اس کلام کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ کلام خداوندی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے معنی ہوتا ہے خیر کثیر۔ اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد، انہیں جو لڑکا پیدا ہوا تھا حضرت قاسم، جب وہ انتقال فرما گئے، رخصت کر گئے، تو مکہ کے لوگوں نے انہیں تانا دیا کہ آپ کو اولاد نرینہ نہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو مکہ والوں نے تانا دیا کہ اب یہ ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی ہوتے ہیں عربی میں وہاں کے لوگوں جن کو پاس میں اولاد نرینہ نہیں ہوتا ہے، یعنی لڑکا نہیں ہوتا ہے، تو انہیں وہ لوگ ابتر کہا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے تانا دیا۔ عاص بن وائل جو مکے کا بڑا کافر تھا، اس نے تانا دیا کہ اب یہ نسل کٹ گیا ان کا، اب یہ ان کی نسل نہیں چلے گی۔ تو اپنے محبوب کو پروردگار عالم انہیں خوش کرنے کے لیے، انہیں راضی کرنے کے لیے، ان کے لیے اس سورہ پاک کو نازل کیا اور کہا انا اعطینا کل کوثر، اے میرے محبوب ہم نے بے شک آپ کو عطا کیا کوثر۔ یعنی کوثر کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر، یعنی ہر چیز میں کثرت کے ساتھ خیر، یعنی آپ کو ہم نے جو کچھ بھی دیا وہ سب کثرت کے ساتھ دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہیں پروردگار عالم نے معجزات عطا کیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا پروردگار عالم نے، وہ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ آج وہ جو نہیں مانتے ہیں قرآن پاک کو، ملحدین، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ انسانی کلام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گڑھ لیا ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، کوئی جبرائیل نہیں آتے تھے۔ لیکن جب آج تک 1400 سال گزر گیا، آج تک کسی نے بھی، قرآن کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، تو کہہ رہا ہے زور دے کر کے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے پڑھیے، یعنی اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
अगर जब आप ठान लेंगे कि हमें नमाज पढ़ना है तो 5 वक्त की नमाज हम पे फर्ज किए गए हैं, और 5 वक्त के नमाज को जो इंसान उसका नमाज का दामन थाम लेता है उसकी पूरी जिंदगी रूटीनाइज्ड हो जाती है। फजर में उठना है, फजर में नमाज पढ़ना है, जोहर में पढ़ना है, असर में पढ़ना है, मगरिब में पढ़ना है, अशा में पढ़ना है, सब काम से हल्का लगने लगता है। लेकिन जो इंसान को भारी लगता है नमाज पढ़ना, तो वो इंसान को सब हर काम आसान लगता है, नमाज पढ़ना भारी लगता है। और जिसकी नजर नमाज पे होती है, जिसकी सोच होती है कि हमको हर कोई भी काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन नमाज नहीं छूटनी चाहिए, उसको सबसे हल्का काम नमाज लगता है। नमाजी जो प्योर नमाजी है उसे आप मिलिए और उससे समझिए, तो आपको नमाज के बारे में वो हर वक्त उनका ध्यान नमाज पे होता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिनों इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। आपकी बास खिलकत जो आपकी है, आपकी पैदाइश का जो बास है, आपको पैदा ही परवरदिगार आलम ने इबादत के लिए किया है। जिनों इंसानों, अब जिनों और इंसानों की ही पूछ सवालात होंगे मैदान हश्र में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि कुरान और हदीस के दामन को आप थाम लीजिए, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान है, हदीस है। जो इंसान अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के सांचे में ढाल लेता है, इस्लामी सांचे में ढाल लेता है, हर वक्त उसके सामने अहकाम खुदाबंदी के तहत अपनी जिंदगी के शब रोज को गुजारता है, वो अपने जिंदगी के हर कदम जो उठाता है वो शरीयत इस्लामिया को सामने रखते हुए उठाता है, उसकी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आगे परवरदिगार आलम क्या कह रहा है? इन नशाने का हुआ दफ्तर, वही मिल्लत इस्लामिया। और कहने सुनने से ज्यादा परवरदिगार आलम हमें उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।